بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسبت ماہ کے عنوان سے پروگرام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ مناسبت ماہ پروگرام تاریخ کی جھلکیاں ہمیں دکھاتا ہے اور اس میں ہم بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں کیا رونما ہوا ہے اور شیعہ علماء نے کس جانفشانی سے اور تگ و دو کر کے، جدوجہد کر کے، پریشانیوں کو برداشت کر کے، قتل و غارت کا سامنا کر کے مذہب حق کو، مذہب اہل بیت کو، احادیث ائمہ کو، تاریخ ائمہ کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جمادی الاول کے مہینے کی مناسبتیں ہم بیان کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم جمادی الاول کے مہینے کی مناسبتیں بیان کریں، کیونکہ آج اس پروگرام میں دو شخصیات کے بارے میں تذکرہ ہوگا اور ان کی تاریخ بیان کی جائے گی جنہوں نے مذہب اہل بیت کے لیے قربانی دی، جدوجہد کی، اپنے وطن سے دوری اختیار کی، ظلم و ستم سہے، لیکن تعلیمات اہل بیت کو ہم تک پہنچایا، علم کو ہم تک پہنچایا، علم اہل بیت کو لوگوں تک اور عوام تک پہنچایا۔ دیکھیں ائمہ اطہار کی تاریخ جہاں علم سے بھری ہوئی ہے، وہاں مظلومیت سے بھری ہوئی ہے، صبر سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے راستے پر چلنے والے اشخاص، افراد، علماء نے وہی سیرت اپنائی جو اہل بیت نے اپنائی، اور دشمن نے مقابلے میں وہی کردار ادا کیا جو کردار انہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں ادا کیا تھا۔ دیکھیں علی علیہ السلام نے مصائب برداشت کیے، مصیبتیں برداشت کی، لیکن جہاں علی علیہ السلام نے مصائب برداشت کیا وہاں ان کے صحابی میثم عمار نے بھی سختیاں برداشت کی۔ جہاں امام علی نے مصیبت برداشت کی وہاں ان کے صحابی حجر ابن عدی نے مصیبت برداشت کی۔ جہاں امام علی نے علم لوگوں تک پہنچایا وہیں پر ان کے صحابی ابو رافع نے علم کو لوگوں تک پہنچایا اور کتابیں لکھی، علم کی تدوین کی، علم کو ہم تک پہنچایا۔ تو جمادی اول کے مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں سے شہادت ہے شہید اول کی، اور یہ ان کی شہادت 786 ہجری میں ہوئی ہے، شہید اول کی شہادت۔ اب شہید اول کو شہید اول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس وجہ سے اول کہا جاتا ہے کہ پہلے شہید ہیں؟ کیا اس وجہ سے اول کہا جاتا ہے کہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اہل بیت کے راستے میں ظلم برداشت کیے؟ نہیں، اول زمانی نہیں ہے، اول رتبہ ہے، مقام ہے، منزلت ہے۔ یعنی جو اصحاب ائمہ کے بعد جن ہستیوں نے اہل بیت کے راستے میں قربانی دی، جان فشانی کی، سختی برداشت کی اور شہادت کا جام نوش کیا، لیکن اس کاروان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا، علم کے کاروان کو، عشق اہل بیت کے کاروان کو۔ ان میں کسی ہستی کو مقام حاصل ہے، پہلا مقام حاصل ہے، بلند مقام حاصل، تو وہ شہید اول ہے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کون تھے؟ ان کے نمایاں کام کیا ہیں؟ وہ آج ہم بیان کریں گے۔ محمد بن مکی عاملی، یہ 734 قمری ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے اور 776 قمری ہجری کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کا مشہور نام شہید اول سے جانے جاتے ہیں اور شیعہ فقہاء میں سے بلند مقام ان کو حاصل ہے، اور یہ شاگرد ہیں فخر المحققین علامہ ہلی کے، فخر المحققین ہلی کے شاگرد ہیں، اور ان کے مشہور آثار، مشہور ان کی کتابوں میں سے لمع دمشقیہ ذکرہ دروس ہے۔ لمع دمشقیہ ایک عظیم کتاب ہے اور پائے کی کتاب ہے۔ جو آدمی بھی اجتہاد کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے، اجتہاد کے دروازے سے گزرنا چاہتا ہے، اجتہاد کی بلند سیڑھیوں کو چھونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لمع دمشقیہ کا مطالعہ کرے اور اس کی شرح لمع الروضۃ البہیہ جو شہید ثانی نے لکھی۔ شہید اول محمد بن مکی ابن محمد شامی جزینی، یہ جبل العمل کے ہیں، لبنان کے ہیں، اور ان کے جو گاؤں تھا جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے اس کا نام جزین تھا، اور یہ جو جنوب لبنان ہے
یہ شیعوں کا مرکز ہے شروع سے. اور یہ لوگ کس طرح شیعہ ہوئے ہیں، کس طرح اہل بیت کی محبت ان تک پہنچی ہے، یہ ابو ذر غفاری کے شیعہ کیے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان کے دلوں میں جو محبت اجاگر کی ہے ابو ذر غفاری نے اجاگر کی. دیکھیں شیعہ اہل بیت ان سختیوں کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود، جلاوطنی کے باوجود، ابو ذر غفاری نے ان مشکل حالات میں ان علاقوں میں، شام میں، لبنان میں اہل بیت کے پیغام کو پہنچایا. اور یہ جبل العمل کے جو علماء ہیں، خاص طور پر لبنان کے جو علماء ہیں، ان کا مذہب شیعہ پر بڑا حق ہے. ایران میں اگر آج شیعہ مذہب کا پرچار ہے اور اکثریت آبادی شیعہ ہے اور ہمیں فخر ہے، اور ایران کی وجہ سے شیعہ کو طاقت ملی ہے، پاور ملی ہے، سٹرانگ ہوا ہے، تو یہ علماء لبنان کے طفیل، علماء لبنان کی وجہ سے کہ صفوی بادشاہ عباس صفوی نے مذہب اہل بیت کی بنیاد رکھی ایران میں، اور تبلیغ کے لیے لبنان سے علماء منگوائے، شیخ بہائی، شیخ عاملی. اور یہ شہید اول ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا ایران کے بادشاہ کو، اور اس میں احکام الہی، احکام حلال و حرام لکھ کر بھیجے تھے، تاکہ وہ اس زمانے کا ایرانی بادشاہ جو شیعہ تھا وہ مذہب اہل بیت کا کس طرح پرچار کرے. بس جبل العمل لبنان کے علماء کا مذہب حقہ پر بڑا احسان ہے. شرف الدین موسوی جنہوں نے کتاب لکھی المراجعات، کہ جامع مصر الازہر کے جو معتمد تھے، شیخ تھے، انہوں نے کتاب میں لکھا، انہوں نے خط لکھا شرف الدین موسوی کو کہ آپ لوگ کیوں اجتماع سے جدا ہوئے ہیں، آپ لوگ کیوں علیحدہ ہو گئے ہیں سواد اعظم سے، کیوں نہیں مل جاتے ہمارے ساتھ. تو پھر جواب میں خط و کتابوں کا ایک سلسلہ چلا، جس میں شرف الدین موسوی نے ثابت کیا کہ مسلم اور بخاری کے جو مین روات ہیں، مین راویان ہیں، مین روات احادیث ہیں، وہ شیعہ ہیں. اور خود آپ کے علماء نے کہا ہے، آپ کے علم رجال نے کہا ہے. اور اگر ان کو بخاری اور مسلم سے ان کی احادیث کو نکال دیا جائے تو مسلم و بخاری میں احادیث نہیں بچتی. بس لبنان کے علماء کا مذہب حقہ پر بڑا جو ہے وہ احسان ہے. اور آج بھی اگر بہترین اگر شیعہ فقہ جعفری کا نفاذ ہے، کہیں قربانیاں اگر کوئی دے رہا ہے شیعہ کے لیے، تگدو کر رہا ہے شیعہ کے لیے، شیعہ کا نام بنا ہوا ہے، شیعہ کا فخر بنا ہوا ہے، تو لبنان کے علماء ہیں، لبنان کے شیعہ ہیں، لبنان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب حقہ کے لیے قربانیاں دی ہیں. بس شہید اول بھی جبل العمل لبنان کے رہنے والے تھے. اور یہ بھی دیکھیں آپ، علم کی کتنی تڑپ تھی شہید اول کو. کہتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے یہ عراق کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور علم علامہ ہلی سے یہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے. ہلا کی طرف گئے ہیں. کہاں سے گئے ہیں؟ لبنان سے، جبل العمل سے. اور اس وقت کے فاصلے آج کی نسبت زیادہ ہوا کرتے تھے، وسائل و حمل و نقل مختلف تھے. ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے دن لگتے تھے، مہینے لگ جایا کرتے تھے، سال لگ جایا کرتے تھے. لیکن یہ بزرگوار لبنان سے چلے ہیں علم کے حصول کے لیے. کہاں ہیں؟ ہلا میں. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ علامہ ہلی دار فانی کو ودا کہہ چکے ہیں. اور جب پہنچے ہیں تو تشییع جنازہ ہو رہا تھا علامہ ہلی کا. پھر انہوں نے ان کے بیٹے فخر المحققین ہلی سے جو علم حاصل کیا، اور انہوں نے 1000 احادیث کی اجازت حاصل کی. احادیث کی اجازت کیا ہوتی ہے؟ کہ پرانے زمانے میں یہ مرسوم تھا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو اپنی کتاب میں موجود احادیث کی اجازت دیا کرتا تھا کہ آپ اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں، اس کو نقل کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں. اور اس طرح روایت کا سلسلہ بنتا تھا کہ مثلا شہید اول نے یہ روایت نقل کی ہے
علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین سے، فخر المحققین نے اپنے والد گرامی سے حدیث نقل کی ہے، اس طرح سلسلہ جاتا تھا اور آئمہ تک پہنچتا تھا، اور ان کو 1000 کی حدیث کی اجازت ملی ہے کس کی طرف سے؟ فخر المحققین علامہ ہلی کے بیٹے کی طرف سے، اور وہاں پر پھر انہوں نے علامہ ہلی کے بیٹے سے یہ علم حاصل کیا، احادیث سیکھی، اور علم نہ فقط علامہ ہلی کے بیٹے سے حاصل کیا بلکہ دوسرے علماء سے بھی علم حاصل کیا، ہلہ میں رہ کر سید ضیاء الدین عباد اللہ ہلی سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ابن معی بہت بڑے عالم دین تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد بڑے مایہ ناز نامور شاگرد تربیت کیے۔ روایت میں ہے نا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، ولد صالح، و علم ینتفع بہ، نیک اولاد، صدقہ جاریہ، اور علم۔ علم کس کی صورت میں؟ کتابوں کی صورت میں، شاگردوں کی صورت میں، تقاریر کی صورت میں، خطابت کی صورت میں۔ تو انہوں نے شاگردوں کی تربیت کی، جن میں سے ان کے بہترین شاگرد ہیں شیخ مقداد سوری، جن کی کتاب ہے التنقیح، بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اور ان کے شاگرد ہیں شیخ حسن بن سلیمان ہلی، جن کی کتاب ہے مختصر بصائر الدرجات۔ بصائر الدرجات حدیث کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی بڑی مہم ہے حدیث میں۔ بصائر الدرجات آئمہ کے فضائل میں لکھی گئی ہے، احادیث کی کتاب ہے، اور جس کو لکھا ہے محمد ابن حسن صفار نے، اس کو مختصر کیا ہے کس نے؟ شیخ حسن ابن سلیمان ہلی نے اس کو مختصر کیا ہے، اور یہ کون ہے؟ شاگرد ہیں علامہ شہید اول کے، شیخ شمس الدین محمد بھی ان کے شاگرد ہیں، جو مشہور ہیں کرکی عاملی سے، اور اسی طرح ان کے شاگرد ہیں شہید ثانی، شیخ زین الدین علی ابن حازن بھی حائری بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ہستیاں، کچھ علماء شہید اول اور شہید ثانی اور شہید ثالث اور شہید رابع کے عنوان سے مشہور ہیں، اور شہید خامس کے عنوان سے مشہور ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ شہید اول شیخ شمس الدین محمد بن مکی ہیں، شہید ثانی زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی جبئی ہے، اور شہید ثالث ہیں قاضی نور اللہ ششتری، جو انڈیا میں جن کی زیارت ہے اور مقبرہ ہے، اور وہ بہت بڑے قاضی تھے، لاہور میں ان کا زیادہ وقت گزرا ہے، اور قاضی القضات رہے ہیں، اور ان کی شہادت بھی جو ہے شفقانہ ہوئی ہے، اور مشکل حالات میں شہید ہوئے ہیں۔ اور شہید رابع محمد باقر استباناتی، اور شہید خامس ہیں سید محمد باقر صدر، یعنی یہ وہ 5 ہستی ہیں علماء میں آئمہ کے اصحاب کے بعد جن کو مرتبہ اور مقام حاصل ہے، جن کو منزلت حاصل ہے۔ علماء بہت زیادہ گزرے ہیں مذہب حق میں، بے شمار، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے مقام حاصل کیا ہے، جن کو فضیلت حاصل ہے، لیکن جو مقام ان 5 شہداء کو حاصل ہے، شہید اول کو، شہید ثانی کو، شہید ثالث کو، شہید رابع کو، اور شہید خامس کو، وہ دوسرے علماء کو مقام حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ شہادت بھی پیش کی، اور ان کی شہادت بھی 2 وجہ سے ہوئی ہے، علم کی وجہ سے اور عشق اہل بیت کی وجہ سے۔ شہید اول نے جو کتابیں لکھی ہیں، مشہور و معروف کتابیں، الاختصار الجعفر، 40 حدیث۔ علماء کا پرانے زمانے میں ایک شیوہ ہوتا تھا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث تھی کہ جو آدمی نے 40 حدیثیں بیان کی ہیں، محفوظ کی ہیں، پرچار ان کا کیا ہے، تو کیا ہے وہ قیامت کے دن فقیہ معشور ہوگا، اس کو خدا مجتہد کے عنوان سے معشور کرے گا۔ تو اس لیے علماء 40 احادیث کی کتاب لکھا کرتے تھے، جس طرح امام خمینی کے
جو 40 حدیث کی کتاب ہے. دوسرے علماء کے اس طرح شہید اول کی بھی کتاب ہے 40 حدیث پر مشتمل 40 حدیث. پھر اس کے بعد 40 مسئلہ ان کی کتاب ہے. الاعتقادیہ ان کی کتاب ہے. الفیہ فی فقہ الصلاۃ، نماز سے متعلق انہوں نے ایک الفیہ کتاب لکھی ہے. اور اسی کتاب پر شہید ثانی نے شرح لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے مقاصد العلیاء. الباقیات صالحات ان کی کتاب ہے شہید اول کی. البیان فی الفقہ ان کی کتاب ہے. التکلیف والتکلیفیہ یا تکلیفیہ کتاب ہے ان کی. الجامع البین، یا اس کا ایک اور نام بھی ہے الجامع بین شرح الاخوین. بعض اوقات پرانے زمانے میں ایک کتاب کے کئی نام ہوتے تھے. خود مؤلف 2-3 نام رکھتا تھا، پھر عوام میں وہ کتاب کسی اور نام سے مشہور ہو جاتی تھی. جس طرح دیکھیں آپ فخر رازی کی تفسیر 3-4 نام سے مشہور ہے. مفاتیح الغیب اس کا نام ہے، تفسیر فخر رازی اس کو کہا جاتا ہے، تفسیر کبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک کتاب ہے 3-4 نام. یعنی ہر آدمی اس کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، اس کو ایک مشہور کر دیتا ہے، اس کو اس نام سے جو ہے پہچانوانے کی کوشش کرتا ہے. پھر ان کی کتاب ہے غایت المراد فی شرح نکت الارشاد. یہ علامہ اہلی کی جو کتاب تھی شرح ارشاد، اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے حاشیہ قواعد الاحکام. علامہ اہلی نے ایک کتاب لکھی تھی قواعد الاحکام، اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا. اب حاشیے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاشیہ ایک قسم کی شرح ہوتی تھی. پرانے زمانے میں یہ نیا سسٹم نہیں ہوتا تھا تدوین کا، کتاب صحیح طرح لکھی جائے اور باقاعدہ لکھی جائے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا کتاب کو مین اس کا متن ہوتا تھا، اور پھر جو شرح لکھنا چاہتا تھا وہ علیحدہ نہیں لکھتا تھا، اسی کتاب کی سائڈوں پر بائڈر پر کچھ چیزیں لکھ دیتا تھا شرح کے عنوان سے، تو اسے حاشیہ کہا جاتا. جس طرح ہم نے ایک کتاب پڑھی شرح منطق کی کتاب تھی، شرح جو ہے وہ حاشیہ ملا عبداللہ، یعنی وہ کتاب کسی اور کتاب کی شرح تھی، اس پر کمنٹری تھی اور اس کے بارڈر پر لکھی تھی، اس لیے اسے حاشیہ کہا جاتا ہے. خلاصۃ الاعتبار فی الحج والاعتمار، حج سے متعلق کتاب لکھی ہے شہید اول نے. الدروس الشرعیہ فی فقہ الامامیہ، ان کی کتاب درست مشہور کتاب ہے. جن لوگوں نے شرح العلوم پڑھی ہے وہ شرح العلوم کے دوران بار بار تذکر آتا ہے دروس کا اور جو ہے ذکرہ کا، 2 کتابوں کا شہید اول کی. کہ شہید ثانی نے جب شرح لکھی تو اس نے وہاں وضاحت کی کہ یہ مسئلہ لمع میں اس طرح بیان ہوئے اور شہید نے یعنی صاحب کتاب نے ذکرہ میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے، دروس میں اس کو اس طرح بیان کیا. پھر ان کی کتاب ہے شہید اول کی القواعد الکلیہ فی الاصول والفروع، یہ مشہور و معروف کتاب ہے ان کی. اس کے علاوہ مین کتاب جو اس کتاب کے عنوان سے شہید اول مشہور و معروف ہیں وہ لمع دمشقیہ ہے. یہ فقہ کے مختلف ابواب پر مشتمل ہے اور اس کی شرح شہید ثانی نے لکھی ہے الروضۃ البہیہ کے عنوان سے. پھر انہیں ایک اور کتاب لکھی ہے مجامع الثلثہ، 3 جلدوں میں. اور پھر ان کی ایک اور کتاب ہے المزار، مشہور و معروف کتاب ہے. اور یہ کتاب جو ہے وہ زیارتوں سے متعلق ہے، ائمہ اطہار کی زیارتوں سے متعلق ہے، ان کے آداب سے متعلق ہے. اور یہ شیعہ منابعوں میں سے بہترین منبع ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زیارت پر جانا چاہتے ہیں، کربلا جانا چاہتے ہیں، نجف جانا چاہتے ہیں، سامرا جانا چاہتے ہیں، کاظمین جانا چاہتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، جنت البقیع کی مزارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ فارسی اور اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی، عربی میں یہ کتاب وہ علماء محققین جو عربی جانتے ہیں اور اردو بھی جانتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے اس کا ترجمہ کریں، اور تاکہ زائرین کے لیے ایک بہترین تحفہ ہو جائے کتاب. المسائل یہ کتاب ہے کی، اور اس مشہور بھی ہے اس عنوان سے مسائل ابن مکی. ایک اور کتاب ہے ان کی النفلیہ، اور اس کی شرح لکھی ہے کس نے؟ شہید ثانی نے. اور اس کے علاوہ ایک اور اثر ہے ان کی، ایک اور کتاب ہے الدرۃ الباہرہ من الاصداف الطاہرہ، مشہور و معروف کتاب ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں، اور انہی کی اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں.
یعنی احادیث ہاں سے بیان کی ہیں. اور یہ کتاب مختصر ہے اور موجز ہے اور فائدے سے خالی نہیں اگر اس کا مطالعہ کرے احادیث کے حوالے سے انسان. اور ایک اور کتاب جس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں ذکر الشیعہ فی احکام الشریعہ، فقہ استدلالی پر مشتمل ہے کتاب، اور اس میں سے 2 چیپٹر ہیں فقہ کے، نماز اور طہارت. کیونکہ فقہ کے مختلف چیپٹر ہیں، ان میں سے جو ابتدا میں آتے ہیں علماء جب فقہ استدلالی کی کتاب لکھتے ہیں تو سب سے پہلے طہارت کے چیپٹر کو لاتے ہیں، پھر نماز کو، کیونکہ طہارت تمام عبادتوں کی بنیاد ہے اور مقدمہ ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ ذکر ہوتا ہے، پھر ترتیب سے جس طرح فروع دین کی ترتیب ہے اس طرح آگے بڑھتے ہیں اور ابواب اور اس کے چیپٹر بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. شہید اول کی جو ہے وہ رہائش مدینے میں رہی ہے، دمشق میں رہی ہے، جبل عامل میں رہی ہے اور عراق حلہ میں رہی ہے. اور ان کی شہادت بھی دمشق میں ہوئی ہے. اور دمشق میں یہ شروع میں دمشق میں رہتے تھے تو انہوں نے بیان نہیں کیا کہ میں شیعہ ہوں. اگر بیان کرتے کہ میں شیعہ ہوں تو ممکن ان کو یہ اتنی بڑی خدمات انجام دینے کے بعد اتنی بڑی کتابیں لکھنے سے پہلے ہی شہید کر دیا جاتا. اور یہ کافی عرصہ سے وہاں پر مشہور رہے شافی فقی کے عنوان سے، یعنی شافی مجتہد کے عنوان سے، شافی مذہب کے عنوان سے مشہور رہے اور کسی کو پتہ نہیں تھا. جب انہوں نے کتاب لکھی اللمۃ الدمشقیہ تو وہاں سے کچھ ناسبی جو علماء تھے انہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حاکم وقت کے سامنے شکایت لگائی، اور شکایت لگائی جس کی بنیاد میں حاکم وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں ان کو شہادت نصیب ہوئی. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کتاب انہوں نے علماء دمشقیہ جیل میں لکھی ہے، اور بعض تاریخی واقعات میں ملتا ہے کہ انہوں نے علماء دمشقیہ 7 دن میں لکھی ہے اور اپنے خون سے لکھی ہے. دیکھیں علماء کرام نے آل بیت کے پیغام کو پہنچانے میں کتنی سختیاں برداشت کی ہیں، کتنی مشکلات برداشت کی ہیں. جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا خون جگر خوردن، خون کے پیالے انہوں نے نوش کیے ہیں آل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، آل بیت کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے. آج اگر لوگ کوئی علماء پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، علماء کے خلاف بات کر رہے ہیں، علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو دشمن کے اعلاکار ہو سکتے ہیں، وہ شیعہ مذہب کے غمخوار نہیں ہو سکتے. کیونکہ علماء آل بیت کے زمانے سے لے کر آج تک قربانیاں دیتے آئے ہیں، سختیاں برداشت کرتے آئے ہیں، اور اپنے اوپر دباؤ کے باوجود علم کتابوں کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے، بیان کے ذریعے، خطابت کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہے. اگر صرف شیعہ علماء کے شہداء کی لسٹ تیار کی جائے نا، مدینے سے لے کر عراق، لبنان، ایران، پاکستان، لکھنے والے تھک جائیں گے، لسٹ مکمل نہیں ہوگی. آیا ان لوگوں کو شہید کیا کوئی ذاتی معاملہ تھا، کوئی لین دین تھا، کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں، ان کو شہید کیا کیونکہ آل بیت سے عشق رکھتے تھے. اس لیے شہید کیا کیونکہ یہ لوگ آل بیت کا نام لیتے تھے، آل بیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے. بس علماء وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، علم کی دفتر کھنگالے، علم میں غوطہ ور ہوئے، ان کو پتا ہے کہ علماء کی کیا خدمات ہیں، علماء کا کتنا بڑا مقام ہے، علماء کی کتنی کوشش کی ہے تاکہ یہ علم ہم تک پہنچ جائے. اور بعض روایات اور تاریخ میں ملتا ہے کہ شہید اول کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو سولی پر لٹکایا گیا، اور ان کو شہید کرنے کے بعد سولی پر لٹکانے کے بعد ان کی لاش کو اتار کر کے جلا دیا گیا تھا. اس کے بعد علماء میں سے جو تذکرہ آتا ہے 9 جمادی الاول کے واقعات میں، وہ ولادت ہے ملا صدرہ کی. ملا صدرہ کون ہے؟ کیا مقام ہے ان کا فقہ جعفریہ میں؟ کیا خدمات ہیں ان کی؟ کس طرح انہوں نے علم لوگوں تک پہنچایا؟
کس طرح بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا، اور ان کے نظریات فلسفے میں آج بھی کارآمد ہیں، مقام رکھتے ہیں، منزلت رکھتے ہیں۔ جہاں پر ابن عربی کا اہل سنت کس طرح سے تذکرہ ہوتا ہے تو ہماری طرف سے کوئی عالم دین کس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کی تاریخ بیان کی ہے، تو ملا صدرہ ہے۔ ابن عربی کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے، لیکن ملا صدرہ کا ابن عربی سے کم مقام نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اپنے نافہم لوگ اور بعض دشمن کے افراد ایسی چال چلتے ہیں کہ ہمارے جو مشہور افراد ہوتے ہیں، نامور افراد ہوتے ہیں، ان کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ ملا صدرہ صدر الدین محمد بن ابراہیم شیرازی شیراز کے رہنے والے تھے۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے 1050 میں ہوئی ہے، اور یہ دو نام سے مشہور ہے، صدر المتعالین اور ملا صدرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان کا فلسفہ، مشہور فلسفے کا جو نظریہ ہے حکمت المتعالیہ ہے، اور ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں سے جو ہے وہ جو ہے اسفار اربع ہے، مشہور و معروف کتاب۔ اور ان کے جو اساتید ہیں شیخ بہائی، مشہور و معروف شیخ بہائی، جن کی زیارت مشہد میں ہے، جو سائنسدان بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، جو ہے تفسیر بھی بیان کرتے تھے، اور ان کی کتاب کشکول مشہور و معروف ہے۔ اور اس کے علاوہ میر داماد ہیں، میر داماد وہ مشہور و معروف ہستی استاد ہیں ملا صدرہ کے۔ انہوں قم میں رہے ہیں، کہاک میں رہے ہیں، ایران کا ایک شہر ہے، اور ان کی ابھی زیارت نجف میں ہے۔ ملا صدرہ یا صدر الدین شیرازی وہ عظیم ہستی ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھنے کے باوجود عظیم فلاسفر تھے۔ بہت بڑا مقام ان کو فلسفے میں حاصل ہے، اور انہوں نے 7 دفعہ حج کیا ہے۔ یعنی آج کا سسٹم نہیں ہے حج کا، اس وقت سسٹم نہیں تھا جس طرح آج ہے۔ آپ جہاز کے لیے جاتے ہیں، آپ بحری جہاز کے لیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ پیدل چل کے حج پہ جایا کرتے، 7 دفعہ یہ حج پر گئے ہیں، اور انہوں نے پیاری تربیت کی اپنے بیٹوں کی۔ ان کے جو ہے وہ بیٹے اولاد بھی علماء تھے، نیک تھے، متقی تھے۔ محمد ابراہیم ان کا بیٹا ہے، اور اسی طرح ان کی بیٹی بھی اجتہاد کی منزل پر فائز تھیں، زبیدہ خاتون ان کا نام تھا، جو ادیب تھیں، فاضلہ تھیں، حافظ قرآن تھیں۔ اور ان کی ایک اور بیٹی زینب ہے جن کا نام مشہور و معروف ہے، یہ بھی عالمہ تھی، فاضلہ تھی، متکلمہ تھی، اور فلاسفرہ تھی۔ اور ان کے شوہر بھی بہت عظیم آدمی تھے، فیض کاشانی، تفسیر صافی جن کی مشہور و معروف تفسیر ہے، اور انہوں نے کافی پر شرح لکھی ہے، وہ بھی مشہور و معروف ہے۔ اور ملا صدرہ نے بہت سارے شاگردوں کی تربیت کی ہے، قم میں تربیت کی، پھر جب کہاک میں تھے وہاں پر تربیت کی۔ اور ان کے شاگردوں میں فیاض لاہجی ہیں اور فیض کاشانی ہیں، اور ان کی شاگرد ہیں شیخ حسین، ملا محمد اروانی، ابو الولی شیرازی، قوام الدین احمد بھی ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو ان کے اپنے فرزند ہیں۔ اب جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ مشہور و معروف کتابیں، اسفار اربع، التصدیق تصور و تصدیق کتاب ہے، یہ مشہور و معروف فلسفے کی کتاب ہے۔ شواہد الربوبیہ، خدا کی ربوبیت پر جو ہے دلائل ہیں، عریشہ کے نام سے کتاب ہے، عرشیہ کے نام سے کتاب ہے۔ اللمعات المشرقیہ ان کی کتاب ہے، المبدع والمعاد ان کی کتاب ہے، تفسیر القرآن ہے، فلسفے میں بہترین تفسیر۔ ایک نقطہ یہاں بتاؤں کہ جو ان کی تفسیر میں بیان ہوا ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں داستان آئی ہے گائے کے، اور اس میں ذکر ہوا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ،
کہ حضرت موسیٰ کی داستان میں آتا ہے کہ تم نے جو جرم کیا ہے، جنایت کیا ہے، جو تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، اس کی سزا کے طور پر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو مارو۔ اور بعض ضعیف روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوا کہ سب لوگوں کے کمرے میں بند کر دیا گیا، چاقو، چھری، خنجر دے کر کے ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو وہاں ملا صدرہ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے نفس کو ماریں، تزکیہ نفس کریں، نفس پر سختی کریں، برداشت آپ میں ہونی چاہیے، صبر آپ میں ہونا چاہیے، نفس کی مخالفت ہونی چاہیے آپ پر، یہ مراد اس سے۔ یعنی ایک فلسفے کی نگاہ سے انہوں نے، عرفان کی نگاہ سے بڑا بہترین حال پیش کیا، کیونکہ اگر اس کا معنی یہ لیں کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ کون سی سزا ہو گئی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں؟ اس سے کون سا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ حل نہیں ہو سکتا کوئی بھی مسئلہ۔ اور خداوند تعالیٰ کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیتا کہ انسان دوسرے انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ بس یہ چیز کس نے بیان کی؟ ملا صدرہ کی تفسیر نے یہ چیز بیان کی اور ایک مشکل کو حل کر دیا۔ پھر ان کی کتاب ہے 3 رسالے، مشاعر کی کتاب ہے، اصول کافی کی شرح ہے۔ دیکھیں جو کافی ہے اس کے 3 حصے ہیں، اصول، فروع، روضہ کافی۔ اصول دین کی مباحث پر احادیث مشتمل ہے، فروع میں فروع دین کی مباحث پر احادیث مشتمل ہے، روضۃ الکافی میں اخلاقیات سے متعلق احادیث ہیں۔ تو جو ہے ملا صدرہ نے صرف ان احادیث کی شرح کی ہے کہ جن میں اصولی مسئلہ بیان کیا تھا، عقیدے کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ اب بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ فلاسفر ہیں، جو لوگ فلسفہ بیان کرتے ہیں، دین اور شریعت سے دور ہیں، شریعت سے ہٹ کر کوئی نئی چیز ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسفار اربع میں پیارا جملہ کہا ملا صدرہ نے، حاشا الشریعت الحق الالہیہ البیضاء ان تکون احکامها مصادمۃ للمعارف الیقینیہ الضروریہ۔ حاشا، ممکن نہیں ہے کہ شریعت جو حق ہے، خدا کی طرف سے نورانی ہے، اس کے احکام ٹکراؤ کر رہے ہوں اور متصادم ہوں اور کلیش کرتے ہوں ایسے معارف اور ایسی تعلیمات کے ساتھ جو یقینی اور روشن ہیں۔ پھر کہتے ہیں طبعا للفلسفہ تکون قوانینها غیر مطابقۃ للکتاب والسنہ۔ یہ فلسفی کی طباعی ہے کہ اگر اس کے قوانین، اس کے قواعد، اس کے ریگل اور رول کتاب اور سنت کے مخالف ہوں، قرآن کے مخالف ہوں۔ یعنی ملا صدرہ نے کوشش کی اپنی کتابوں میں، اپنی مباحث میں، کہ وہ ثابت کریں فلسفہ اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے متصادم نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی خدمت تھی، کیونکہ جب فلسفہ آتا ہے تو فلسفہ مختص نہیں ہے کہ اسلامی ہو، اسلامی بھی ہو سکتا ہے، غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ویسٹرن فلاسفر کی طرف سے بھی عقائد بھی ہو سکتے ہیں، نظریات بھی ہو سکتے ہیں، آراء بھی ہو سکتی ہیں۔ اور جو فلسفہ وہاں سے غیر اسلام سے آتا تھا اسلام کی طرف، اس میں لوگ یہ سمجھتے تھے یہ اسلام کے خلاف ہے، کتاب کے خلاف ہے۔ اس میں 2 قسم کے نقصان ہوتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ فلسفے کے خلاف ہو جاتے تھے کہ کیوں قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور کچھ لوگ فلسفے سے متاثر ہو کر قرآن سے اور سنت سے جدا ہو جاتے تھے۔ ہمارے جو فلاسفر تھے، جن میں سے علامہ جو ہے ملا صدرہ تھے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ فلسفہ اور کتاب سنت، فلسفہ اور قرآن میں جدائی نہیں ہے، بلکہ فلسفہ وہی چیز بیان کر رہا ہے، اسی کی وضاحت کر رہا ہے جو قرآن نے بیان کی۔ کیوں؟ فلسفے میں عقل کی بات ہوتی ہے، اور قرآن کو بیان کرنے والا، قرآن کو پہنچانے والا، قرآن جس ہستی کا کلام ہے وہ کیا ہے؟ سید العقلاء اور سید الحکماء ہے۔ پھر ایک اور چیز بیان کی تفسیر میں، اب بیان کرتا چلوں کہ یہ تفسیر جو ملا صدرہ کی تفسیر ہے، اس میں خاص طور پر جو بحث آئی ہے وہ چند صورتوں کی بحث آئی ہے، اور اس میں کوشش کی ہے انہوں نے کہ جو نکات فلسفی لحاظ سے آیات قرآنی میں مجمل تھے،
یا استدلال بیان ہوا تھا لیکن فلسفی نگاہ سے اس کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے کوشش کی اس کو سپورٹ دیں، اور خاص طور پر تفسیر کی ہے سورہ سجدہ کی، سورہ یاسین کی، سورہ واقعہ کی، سورہ حدید کی، سورہ جمعہ کی، سورہ طارق کی، سورہ اعلیٰ، سورہ زلزلہ کی، جنہوں نے بیان کی ہے تفسیر، اور وہ مشکل نکات بیان کیے کہ جن کی بنیاد پر ممکن ہے بعض لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، یا جن کی بنیاد پر ممکن ہے بعض افراد قرآن سے دور نہ ہو لیکن فلسفے کا ترک کر دیں، اور بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں ملا صدرہ، حکمت، دین، عقل اور وحی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ حکمت یعنی وزڈم، دین شریعت یعنی قرآن سنت، اور عقل یعنی وہ چیزیں جو عقل پر مبنی ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، اور وحی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ اور یہ جو چیز بیان کی ملا صدرہ نے، یہ بڑی مشکل کو اس نے حل کیا ہے۔ وہ کس طرح کہ کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود، ظاہری طور پر شریعت پر عمل پیرا ہونے کے باوجود عقل کے دھوکے میں آگے، ظاہری طور پر عقل کے دھوکے میں آگے، تو انہوں نے وحی کا انکار کر دیا، جس طرح سر سید مدن خان ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، حتیٰ یہ الزام بعض اوقات علامہ اقبال پر بھی لگایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال وحی کا اس طرح اقرار نہیں کرتے تھے جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح اقرار کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، کیوں کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے عقلی لحاظ سے کہ جبرائیل ہوں، وہ آئیں پیغمبر پاک کے پاس، بس انہوں نے وحی کا انکار کیا، اور جبرائیل سے مراد وہ قوت لی ہے، اور اس راستے میں بھٹک گئے ہیں۔ لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں شیعہ حکما، شیعہ فلاسفر بھٹکے نہیں، آیت کی توجیہ نہیں کی، بلکہ عقلی احکام کی توجیہ کر کے آیت اور عقل کو امام کیا آپس میں۔ یہ ہوتا ہے نا جب اختلاف ہو جائے آیت قرآنی میں اور عقلی احکام میں، وہاں ان میں سے کسی ایک کی توجیہ کرنی ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت کی توجیہ کی جائے، بعض کہتے ہیں عقل کی توجیہ کی جائے، تو ہمارے جو حکماء کہتے ہیں نہیں، اگر آیت واضح ہے، روشن محکمات میں سے ہے اور کوئی اس کا معنی نہیں نکل سکتا، تو وہاں عقل کی آپ توجیہ کریں گے، آیت میں دستکاری نہیں کریں گے، آیت کے معنی میں رد و بدل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ وہ عقلی جو مفہوم ہے اس کو تبدیل کریں۔ دیکھیں اختلاف کی آپ کو ایک یہاں مثال دیتا ہوں، یوم ایذن وجوہ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن آنکھیں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ آیت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے، ظاہری آیت بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن خدا کو دیکھا جا سکے گا، لیکن دوسری آیت ہے لا تدرکوا الابصار لیس کمثلہ شیء، آپس میں یہ دونوں آیات ٹکرا رہے ہیں۔ بس ان میں سے جو آیات لیس کمثلہ شیء وہ محکم ہے، لا تدرکوا الابصار محکم ہے، یہ آیت متشابہ ہے، اور قرآن کا اصول ہے کہ آیت متشابہ کو محکم کی طرف پلٹایا جاتا ہے تاکہ بہترین نتیجہ نکل جائے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکے گا۔ یہاں پر دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد ہے امید لگائے ہونا، کہتے ہیں نا اس طرح اردو میں کہتے ہیں میری نظریں تو آپ پر ہیں، میری نظریں تو آپ پر ہیں، جس طرح ایک آدمی ہے نابینا ہے، وہ کہتا ہے میری نظریں آپ پر ہیں، اس کو تو دکھائی نہیں دیتا، نظریں آپ پر کیا مراد ہے؟ یعنی میں آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ بس قرآن کی آیات اگر آپس میں ظاہری طور پر ٹکرا رہی ہوں گی تو اس میں محکم لیا جائے گا، متشابہ کو محکم کے مطابق تعویل کی جائے گی،
اگر آیت اور عقلی حکم آپس میں ٹکرا رہا ہوگا تو وہاں پر آیت اگر محکم ہے، واضح ہے، روشن ہے، اس کو اپنی جگہ رکھا جائے گا، عقلی حکم کی تعویل کی جائے گی۔ اور اگر آیت واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے، متشابہ میں سے ہے، تو وہاں عقلی حکم کو ترجیح دی جائے گی اور آیت کی تعویل کی جائے گی۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض آیات سے پتہ چلتا ہے ظاہری طور پر بعض انبیاء سے متعلق کہ انہوں سے غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن جب عقل کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، عقلی دلیل ہمیں کہتی ہے کہ نہیں، نبی کو معصوم ہونا چاہیے اور معصوم خطا نہیں کر سکتا۔ بس یہ آیت کیا ہے؟ آیت کی تعویل کی جائے گی، وہاں نہیں کیا جائے گا خطا کی ہے، معصیت کی ہے، گناہگار ہوئے، بلکہ ہم وہاں کہیں گے ترک اولا، یعنی ایسا کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ سرزد ہوا ہے۔ بس ملا صدرہ اور ہمارے فلاسفرز نے تگدو کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے کتابیں لکھی اور مذہب کی خدمت کی۔ ان کتابوں میں سے ملا صدرہ کی جو کتابیں ہیں، اسفار اربع بہت مشہور ہے، اور یہ شرح ہے ابو علی سینا کی کتاب شفا پر اور ابن عربی کی فتوحات مکیہ پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل سنت میں ابن عربی دو ہیں، ایک فقیہ ہے اور ایک صوفی۔ ہماری مراد جو ہے یہاں وہ ابن عربی ہے جو صوفی اور تصوف کے نام سے مشہور ہے، اور ایک شاہکار کتاب ہے کس کی؟ اسفار اربع ملا صدرہ کی۔ حتیٰ جو ہے بعض غیر مسلم ممالک میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس کا مطالعہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو جو فلسفے کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں اور فلسفے کے میدان میں شاہکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جمادی الاول میں واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں سے 10 جمادی الاول کو خسرو پرویز کا قتل ہوا۔ ایران کا بادشاہ تھا پیغمبر کے زمانے میں۔ پیغمبر نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، نجاشی کو لکھا، مصر کے بادشاہ کو لکھا، ایران کے بادشاہ کو لکھا، اور ان میں جو بادشاہ تھے جن کو خط لکھے پیغمبر پاک نے، ہر بادشاہ کا ایک اپنا ری ایکشن تھا۔ اور یہ خسرو پرویز جو تھا، اس نے پیغمبر کے خط کو پھاڑ دیا اور اپنی جو نو آبادی اس کی تھی یمن میں، اس کو خط لکھا کہ جس آدمی نے مجھے خط لکھا اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو فوراً مدینے پر چڑھائی کر اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آ۔ اس سے پہلے کہ وہ خط ایران سے یمن پہنچتا، اس خسرو پرویز کو اس کے جو ہے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ بس آج کی بحث کو یہاں مختصر اور خلاصہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے بحث کی ہے شہید اول کی حیات طیبہ سے متعلق، ملا صدرہ کی حیات طیبہ سے متعلق، اور جمادی الاول کی 10 تاریخ کو جو مرگ ہوئی ہے، قتل ہوئے خسرو پرویز کو، اس کو بیان کیے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں جمادی الاول میں جو مزید واقعات ہوئے ان کو بیان کریں، ان کی تشریح کریں گے۔ خدا اس مختصر سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مومنین و مومنات ہدایت ٹی وی کی خدمت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ، تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ یا اللہ، جو مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی حاجت روائی فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہماری ماؤں بہنوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بچیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تمام مومنین و مومنات جہاں کہیں ہو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔